بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں تقریباً 15 آیات جو ہے قرآن میں نازل فرمائی۔ آپ کی شان کا دفاع، قدر و منزلت کا علو، آپ کی سوچ اور فکر کی موافقت اور آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کی شفقت و ملاطفت، ان 15 آیات قرآنی کے نزول کے اسباب بنے۔ ان آیات کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، کم نہیں۔ ان میں سب سے عام آیت جو قرآن مجید میں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کے لیے بڑی نمایاں اہمیت کی حامل ہے، وہ سورۃ توبہ کی آیت ہے، اور میں آج اس کا درمیانی جو حصہ ہے 2 لفظ اس پہ گفتگو کروں گا۔ ثانی اثنین، وہ 2 ہجرت کرنے والوں میں سے دوسرے تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے تھے۔ یہ قرآن مجید میں سیدنا صدیق اکبر کا سب سے بڑا بیان فضیلت ہے، اور یہ ٹائٹل کائنات صحابہ میں کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ اس میں 2-3 چیزیں اللہ رب العزت نے بطور نص صریح خود اپنی زبان الوحی سے صادر فرما دی۔ الحمد سے والناس تک 1,14,000 یا 24,000 صحابہ کی جماعت میں سے ابو بکر ہی ایک فرد ہیں کہ جن کی صحابیت پر اللہ رب العزت نے نص صریح کے ساتھ مہر تصدیق لگا دی۔ ان کو صحابی اللہ رب العزت نے خود قرار دیا ہے۔ کسی کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ میرے صحابی ہیں، کسی کی صحابیت کو تاریخ اسماء و رجال اور کسی کو سیرت کی کتب کے ذریعے علماء نے جانا اور ہمیں بتایا کہ فلاں فلاں حضور کے صحابی ہیں۔ لیکن قرآن کی نص میں ایک ہی شخص ایسا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مصطفیٰ کا صحابی ہے، اور یہ صدیق اکبر ہے، یعنی آپ کی صحابیت نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ غار ثور میں 2 ہی فرد تھے، پھر اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ وہ 2 کون تھے، ایک تاجدار کائنات تھے اور دوسرے سیدنا صدیق اکبر تھے۔ اس پر اہل سنت اور اہل تشریح کے کل علماء تفسیر میں کوئی اختلاف نہیں، نہ اہل تفسیر میں، نہ اہل حدیث میں، نہ اہل جو ہے تفسیر و مغازی میں، نہ اہل تاریخ میں۔ یہ بات طے ہو گئی کہ یہ چیز عند المسالک متفق علیہ اور مسلم ہے، معتبر ہے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے، جن سے حضور نے کلام فرمایا اور اس پر قرآن مجید میں ارشاد ہوا اذ یقول لصاحبہ۔ اب اگر کوئی شخص آپ کی صحابیت کا انکار کرے تو وہ اس نص قرآنی کے انکار کی وجہ سے کافر ٹھہرایا جائے گا۔ اس کے لیے مسلمان ہونے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی، کیونکہ اس نے انکار کی صورت میں سیدنا ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار نہیں کیا، بلکہ نص قرآنی کا انکار کیا ہے۔ باقی تمام مقامات جس کی شان میں بھی آئے ہیں، تفسیر طلب ہیں، تعویل طلب ہیں، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ مثلا اسی آیات مبارکہ میں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں، مفسرین کی مختلف آراء ہیں کہ یہاں ہو کی ضمیر کا مرجع کون ہے، علیہ کا مرجع کون ہے، وغیرہ وغیرہ، ہر چیز پر اقوال ہیں، مگر جن 2 باتوں پر کوئی دوسرا قول نہیں ہے وہ یہ ہیں ثانی اثنین، کہ حضور کے ساتھ دوسرا کون تھا، اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ اپنے صحابی سے فرما رہے تھے۔ یہ قول واحد ہے۔ پھر یہ بھی مسلم ہے کہ ان آیات مبارکہ کا کوئی ناسخ نہیں، لہذا اس صحابیت پر بھی کوئی ناسخ آیت نہیں ہے جو اس فرمان الوحیت کا نسخ کرے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان صحابیت کے انکار کے لیے فرمان خدا سے بڑی دلیل چاہیے، قرآن سے بڑی جو ہے حجت چاہیے جو آپ کی صحابیت کا انکار کر سکے یا نسخ کر سکے، مگر نہ خدا سے بڑی کوئی باختیار ہستی ہے، نہ قرآن سے بڑی کوئی دلیل ہے۔ جب قرآن نے آخری دور میں آیت کے ذریعے اس کے نزول میں ان کو صحابی کہہ دیا تو وہ پھر قیامت تک اور اس کے بعد تک صحابی ہی رہے،
کیونکہ صحابیت ابھی تک منسوخ نہیں ہوئی، اور اگر معاذ اللہ بعد از وصال رسول ان کی صحابیت میں کوئی نقص واقع ہو جانا ہوتا تو اللہ تو عالم الغیوب ہے، وہ کبھی ان کو صحابی نہ کہتا۔ جس زبان نے آپ کو صحابی کہہ دیا وہ ماضی کو بھی دیکھ رہی ہے، مستقبل کو بھی دیکھ رہی ہے، وہ عہد رسالت محب کو بھی دیکھ رہی ہے، اور بعد از وفات کیا ہونے والا ہے اس کو بھی دیکھ رہی ہے، وہ عہد صحابہ بھی دیکھ رہی ہے، بعد کا دور بھی اور اول کا دور بھی نگاہ خدا کے سامنے ہے۔ جب سارے ادوار سامنے رکھ کر وہ خود فرما رہا ہے لصاحبہ ہی ابو بکر تم صحابی بنا دیے گئے ہو، تو جس کو خدا نے صحابی بنایا اس کی صحابیت کو کوئی اس وقت تک رد نہیں کر سکتا جب تک وہ خود خدا سے بڑا ثابت نہ کر دے، اور ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا آپ کی صحابیت کا انکار کرنا مطلقاً صحابیت کا انکار کرنا ہے، جو نص صریح کا انکار اور کفر ہے۔ کسی مسلمان کے لیے گنجائش نہیں کہ وہ آپ کی صحابیت کا انکار کرے۔ جب صحابیت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا ہے، تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ صحابی کا مقام و مرتبہ و عزت و تکریم کیا ہے، صحابی کو صحابی ماننے کا حق امت پر کس نوعیت کا ہے۔ اس سلسلے میں جو لوگ اختیار نہیں کرتے اور سنی سنائی باتوں کی وجہ سے اکابر صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، ان کو اپنے ایمان پہ غور کرنا چاہیے کہ ان کا ایمان باقی بھی ہے یا نہیں ہے، کیا وہ مسلمان ہے یا کافر ہو گئے ہیں۔